جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اور ویورز میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کاظمی صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، انڈین چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. خود بھی اپنا یوٹیوب چینل بڑا سکسیزفلی رن کر رہی ہیں. آرزو کاظمی صاحبہ، آپ کے وقت کا شکریہ سب سے پہلے. تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو. اچھا آرزو صاحبہ، جو آج آپ سے بات کرنی ہے اور میں جو امپورٹنٹ چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ خواتین کے بارے میں بڑے کنسرن ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرکش فارن منسٹر جو ہیں وہ بھی افغانستان میں تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ خواتین کو وہ حقوق دیں جن کا وہ حق رکھتی ہیں، جو حقوق ان کو افغانستان کا کانسٹیٹیوشن یا جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ نارمز اینڈ ویلیوز ہیں خواتین کے بارے میں، اور جو انٹرنیشنل لا میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو ایون کہ اسلام میں بھی لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی تو وہ جو قطریز ہیں، دے ور ٹارگٹنگ طالبان کے آپ جو ہے اس طرح حقوق نہیں دیں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یونیورسٹی کے لیے نئے رولز لے کے آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور جو دوسرا ایک اہم سٹوری بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ڈسکس بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر ہم پھر آئندہ آہستہ بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی حال ہی میں کل کچھ الیکشنز ہوئے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز میں، جس میں صرف 2 خواتین جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکی ہیں. اب اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں خواتین کا الیکشن نہ لڑنا، اس سے کیا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید افغانستان میں ایک ماحول ڈیولپ ہوا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے. یہ بھی ایک مسٹری ہے کیونکہ بہت ساری خواتین جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ الیکٹڈ اس طرح ہو کے نہیں آتی کیونکہ فیملی کے ایشوز ہیں. بہرحال اس سارے پہ بات کرنے کے لیے آرزو کاظمی صاحبہ سے بات کر رہا ہوں. تو آرزو صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین کے حقوق ہیں اور جو قطری فارن منسٹر نے بھی طالبان کو کیا کہا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ طالبان کو کہیں نہ کہیں پہ فورس کرے گا کہ وہ خواتین کو برابر حقوق دیں مردوں کے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے چیمہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا. اور بالکل میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنلی اگر پریشر ڈالا جائے گا طالبان پر تو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. اور بولنا چاہیے لوگوں کو دنیا سے، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو، ان کو چاہیے کہ وہ طالبان سے بات کریں، ان کو پریشرائز کریں کہ وہ جو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیں. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس پہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی گرلز کرکٹ ٹیم نہیں ہو سکتی اور وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتی، باہر آؤٹ ڈور اسپورٹس نہیں کھیل سکتی. پھر ہر طرف سے بات کی گئی، بہت شور مچا، تو انہوں نے اپنا وہ سٹیٹمنٹ واپس لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کھیل سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان پہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جب وہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، کالجز کی یا لڑکیوں کی پڑھائی کی بات کرتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے خود کے جو ہے رولز لگانے کی بات کرتے ہیں کہ صرف فیمیل ٹیچرز ہی پڑھا سکتی ہیں اور میل ٹیچرز نہیں پڑھا سکتے، یا وہ لڑکیاں جو ہیں وہ حجاب کریں یا نہ کریں. یہ تو خیر ان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے لڑکیوں کی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن میرے خیال ہے ہر طرف سے بات ہونی چاہیے. اور طالبان پہ یہ چیز ضرور ہمیں ان کو بتانی ہوگی. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ان کا جو دل کرے گا وہ اپنے مرضی کا اسلام لے کر آ جائیں گے. اسلام نے کہیں اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ فیمیلز کے رائٹس نہیں دیے گئے یا ان کو چھپا کے رکھنے کو کہا گیا ہے یا انہیں پڑھائی سے روکا گیا ہے، یا کہیں پہ بھی اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ میل فیمیل. جب آپ جتنا زیادہ سوسائٹی کو کنزرویٹو کرتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ صرف وہاں افغانستان کی حد تک نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو، نوٹس کیا ہو، تو کچھ دن پہلے ہمارے اپنے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، جن کی بیٹی کی پکچرز بھی آتی رہتی ہیں، جو بڑے ماڈرن طریقے سے رہتی ہیں، اپنی مرضی سے رہتی ہیں، اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں ٹیچرز جینز نہیں پہن سکتی ہیں، ٹیچرز ٹائٹس نہیں پہن سکتی ہیں، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہم نے یہاں پر بھی ہوتے دیکھی ہے. بلکہ کے پی کے کا شاید کوئی یونیورسٹی تھی یا کالج، وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو لڑکے داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، بیئرڈ رکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈیزائن نہیں بنوا سکتے اس میں کوئی، جیسے ہوتا ہے نا فرینچ بیئرڈ رکھ لیا کچھ، تو اس طرح کی بھی بات کی گئی. تو
یہ چیز صرف وہاں تک ہی نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہو گئی ہے، بلکہ کچھ دن پہلے اس کے اوپر ہمارے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر بھی جو ہے وہ مہر بخاری اور غریدہ فاروقی کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اور اس کے بعد وہ ایز یوزول جیسے گورنمنٹ کا طریقہ یو ٹرن مارنے کا، تو انہوں نے یو ٹرن مار لیا تھا غریدہ کی بات سن کے کہ نہیں جی، اور اس کو وہ غلط طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے شہباز گل صاحب. تو یہاں پر بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے طالبانی، اور وہاں پر طالبان تو ظاہر اب آ ہی گئے ہیں، مگر پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایک چیز، ایک اچھا چینج جو میں نے دیکھا افغانستان میں، وہ یہ کہ وہاں کی فیمیلز پروٹیسٹ کر رہی ہیں، وہ سڑکوں پر آئی ہیں، انہوں نے اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ وہاں پر پروٹیسٹ کر سکتی ہیں، جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ اتنی آسانی سے طالبان اپنی ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح کا جو بات کرتے ہیں اس پہ نہیں کر پائیں گے، اپنے رولز ریگولیشن اس طرح سے نہیں لگا پائیں گے جیسے وہ پہلے لگاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آرزو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو ظاہری بات ہے، ابھی ہم تو اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں اور یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بیہیو کریں گے. جو میرا خیال ہے ان کے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ہائر ایجوکیشن کے، عبد الباقی حقانی جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو ہم یہ کریں گے کہ ہم خواتین اور مردوں کی کلاسز تو علیحدہ ہوں گی، اور جو خواتین ہیں ان کو مرد خواتین ہی پڑھائیں گے. اب ظاہری بات ہے اس کے لیے بہت بڑی لیبر فورس آئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مرد پڑھائیں گے تو شریعہ کے مطابق، شریعہ اسلامک شریعہ کے مطابق پڑھائیں گے، جس میں کلاس رومز جو ہے وہ کرٹن، اس میں پردے لگیں گے، میل فیمیل خواتین کے درمیان ڈیوائڈر لگے گا، اور اگر کہیں پہ ممکن ہو سکے اور زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے لگے ہوں، جس سے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ماحول جو ہے وہ ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کا جو انوائرمنٹ ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے کیا یہ ہیلدی ہو سکتا ہے؟ اور مرد اور خواتین جو ہے اگر وہ اکٹھے بیٹھیں گے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کنجسٹڈ انوائرمنٹ نہیں ہو جائے گا زیادہ خواتین کے لیے؟ اور اس پہ جو ہے وہ کس طرح آواز بلند کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ طالبان یہ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسی خواتین کو بھی سڑکوں پہ لے کے آ رہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، ہیڈ ٹو فٹ کور کیا ہوا ہے، اور وہ یہ جو رولز آن ڈریس اور سیپریٹ کلاس روم ہے اس کے حق میں ڈیمونسٹریشن کر رہی ہیں. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں چیمہ صاحب، ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہاں ایسی خواتین بھی سڑک پہ آتی ہیں جو کہ ویمن رائٹ کی بات کرتی ہیں، اور وہ جو میرا جسم میری مرضی ٹائپ کی بھی آتی ہیں، اور ساتھ ہی جماعت اسلامی کی بھی عورتیں نکلتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، دونوں کا رائٹ ہے، دونوں اپنی اپنی بات کرتی ہیں. جہاں تک میل فیمیل اسٹوڈنٹس کا الگ پڑھنے کی بات ہے، تو ساری دنیا میں ایسے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز موجود ہیں، چاہے وہ بھارت میں بھی ہوں، لیکن وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، اس میں کسی کی زبردستی نہیں ہوتی ہے کہ ایک لڑکی نے گرلز کالج میں یا گرلز اسکول میں ہی جانا ہے. وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، جانا چاہیں جائیں، نہ جانا چاہیں کو ایجوکیشن میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں پڑھائی کے جہاں پہ گرلز اسکول بھی موجود ہیں، کالجز بھی موجود ہیں، اور کو ایجوکیشن بھی موجود ہے. تو وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں جانا چاہتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم برا کہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کو زبردستی لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر کہ نہیں، اگر کوئی لڑکی ہے تو اس نے گرلز کالج میں ہی جانا ہے یا گرلز یونیورسٹی میں ہی جانا ہے، تو یہ غلط ہے. اور یہاں پہ بہت سے لوگ آپ کے چینل پہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں تو وہی بات کرتی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں یا جو میرے حساب سے صحیح ہوتی ہے. مے بی آئی ایم رانگ، میں یہ بھی کئی بار کہہ دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میری اپنی تھنکنگ ہے. وہ یہ کہ جتنی زیادہ ہپوکریسی میں نے مسلمز میں دیکھی ہے، جتنے دوغلے میں نے مسلمان دیکھے ہیں، شاید کسی اور مذہب کے لوگ اتنے نہ ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں جنت کی، دوزخ کی، اور وہاں پہ کیا ہوگا، تو ہمارا سب سے بڑا فوکس ہی عورت ہوتی ہے. کہ اگر آپ
जन्नत में जाएंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, उधर औरतों का कोई जिक्र नहीं है कि औरतों को क्या मिलेगा, सिर्फ मर्द को बताया गया है। इसके अलावा कोई चीज आपको कोई खास नहीं बताई गई कि वहां पे आपको बुक्स मिलेंगी, वहां पे टीवी होगा, इंटरनेट होगा, शॉपिंग मॉल होंगे, कोई घूमने फिरने की जगह होगी, कोई दोस्त होंगे आपके। बहुत से लोगों के लिए दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैं, मेरे तो दोस्त जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कोई और चीज हमें नहीं बताई गई हमारे यहाँ, सिर्फ अब ये अलग बात है कि ये मौलवियों का अपना किया धरा है कि उन्होंने उसमें से क्या चीज निकाल के ज्यादा फैलाई है, बहुत सी चीजें यकीनन बताई गई होंगी, लेकिन जो हम सुनते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो औरत को ही फोकस किया गया है, औरत को ही बताया गया है, सिर्फ यही एक एंटरटेनमेंट है लगता है। 72 हो रहे होंगी, और जो मौलवियों के स्टेटमेंट मैं आपको भेज भी सकती हूँ, मेरे पास है, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाया भी है कि जी वो आपको जो है 70 मिलेंगी और 100 आदमी जितनी ताकत होगी और पता नहीं क्या कुछ। तो एक तरफ तो हम ये बताते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही औरतों को जो है चाहते हैं साथ पर्दों में रहें, बाहर ना निकलें। मतलब ये हिपोक्रेसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर है और बड़ी ढिठाई के साथ है और मेजॉरिटी में है, और सब में नहीं है, मगर बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी मॉडर्न है। आपकी यूएई है, वो हो गई, आपके ये इजिप्ट हो गया, और दूसरी कई कंट्रीज हैं जहां पर अपनी मर्जी से औरतें रहती हैं, अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करती हैं, और उनके यहाँ क्राइम रेट भी कम है। हमारे यहाँ जो है जितना ज्यादा हम इस चीज को रोकते हैं, जितना ज्यादा हम लोगों को आपस में मिलने से रोकते हैं, उतना ज्यादा हमारे यहाँ इस तरह की जो किसी को रेप करना या वो सारे क्राइम भी ज्यादा हैं। यही चीज जो है वो अफगानिस्तान में है। मैं जानती हूँ मेरे ख्याल है पोलैंड पोलैंड एम्बेसी की सेक्रेटरी थी, फर्स्ट सेक्रेटरी, अभी वो जा चुकी हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो है अफगानिस्तान में उनकी पोस्टिंग थी तो वहां पे हैरेस किया जा रहा था, और उनको लग रहा था कि क्योंकि उसकी पोस्ट खत्म होने वाली थी, इनका ख्याल था कि ये निकल जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसने जो है फिर उसके बाद कंप्लेन कर दी थी वहां पे। मतलब एक कोई अफगानी थे और दूसरे एक अमेरिकन, इवन अमेरिकन आप समझें कि फौजी थे जिसके बारे में उसने कहा। तो उसका उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान जैसी कंट्री में या पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो अक्सर औरत का केस कमजोर होता है। तो ये चीज भी यहाँ पर है, और इस वजह से भी बड़ा हमें ये बताया जाता है कि जी कवर करके रहे और ऐसे रहे। अभी यहाँ पे इस बात का क्या मतलब था कि टीचर्स जीन्स ना पहने, क्यों ना पहने? मतलब आपके घर में तो सब कुछ सब पहन रहे हैं जिसका जो दिल कर रहा है, और आप दूसरे के ऊपर ये बता रहे हैं कि ना करें। तो ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज में आपको नजर आएगी, और उसके बाद हम बड़ा फख्र करते हैं उसके ऊपर, हमें उसके ऊपर ना तो शर्म आती है ना कुछ। अगर आप जर्नलिस्ट देखें, फीमेल जर्नलिस्ट पाकिस्तान में आपको बहुत कम तादाद नजर आएगी फीमेल जर्नलिस्ट की। उसकी वजह भी यही है कि इतना माहौल खराब कर दिया गया है, इतना एक तरीके से हमें बताया जाता है कि जी आपने जो है मेल्स के साथ काम नहीं करना है, वो तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जबकि ऐसे शायद 50% लोग होंगे जो, मैं कहती हूँ हो सकता है करते हो तंग, लेकिन 50% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तंग नहीं करते, उल्टा आपकी मदद करते हैं। लेकिन माहौल आपने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि नहीं, आपको फीमेल टीचर ही बनना है। ज्यादातर लोग टीचर बनते हैं कि चलो स्कूल जाके टीचिंग कर लेंगी लड़कियां। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो जर्नलिज्म की फील्ड में आती हैं या जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो हर तरह के लोगों को फेस कर सके। तो हमें मेरा ख्याल है अपने यहाँ जो हमारे यहाँ लड़कियां आगे आ रही हैं, बच्चियां जो आगे पढ़कर आ रही हैं, हमें उन्हें स्ट्रांग बनाना है, हमें उन्हें कहना है जी आपने हर तरह की चीज को फेस करना है, आपने उसमें से निकलना है, डर के घर नहीं बैठना। लेकिन यहाँ पे हम अफगानिस्तान की वाह वाह कर रहे होते, अब उन्होंने कहा कि नहीं जी गर्ल्स क्रिकेट टीम भी हो सकती है, लेकिन शरिया के मुताबिक, शरिया के मुताबिक क्रिकेट क्या होती है वो बता दें जरा। क्या मतलब वो छक्के चौके नहीं लगा सकती हैं या रन नहीं बना सकती हैं, क्या नहीं कर सकती? चीमा साहब आप खुद जानते हैं, कुछ दिन पहले एक कमर्शियल आया था, उसमें ओलंपिक दिखाया था, और एक बच्ची थी मेरे ख्याल 12-14 साल की होगी, उससे ज्यादा की उम्र नहीं थी, और उसको दिखाया था रेस में हिस्सा लेते हुए। तो यहाँ से और या मकबूल जान और ये अंसर अब्बासी जैसे लोगों ने शोर मचा दिया था कि ये क्या दिखा रहे हैं और लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उधर जाकर उन्होंने वो कमर्शियल 2 दिन के अंदर बंद कर दिया। हालांकि वो बड़ा ब्रिलियंट आइडिया था। हम अपनी बच्चियों को बता रहे थे कि जी आप स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, आप ओलंपिक तक पहुंच सकती हैं, जहां भारत से कितनी लड़कियां जाती हैं और मेडल लेकर आती हैं, हम तो उनको पहुंचना ही नहीं देते मेडल, तो बहुत दूर की बात है।
ہم تو اس سے پہلے ہی ان کے پر کاٹ دیتے ہیں، اس سے پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے. کون سا اسلام؟ وہ جو 1400 سال پہلے اسلام تھا، وہ اگر وہی فالو کرنا ہے طالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی، تو پھر انٹرنیٹ بھی استعمال نہ کریں، موبائل بھی استعمال نہ کریں، جہازوں میں بھی نہ سفر کریں، جائیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں عمرہ حج کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے ہر چیز جو کافروں نے بنائی ہے اس میں نہ جائیں. ویکسین کیوں لگواتے ہیں؟ ویکسین کے لیے فوراً بھاگتے ہیں، میڈیسن کے لیے فوراً بھاگتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ زیادہ تر میڈیسنز کے اندر الکوہول ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کھاتے ہیں. نہ کھائیں، جائیں وہاں پہ جا کے جڑی بوٹیاں کوئی توڑ کے پتے چبا لیں، وہی طریقہ کرے. لیکن اگر آگے بڑھنا ہے ان کو، اگر انہیں باقی یہ چاہتے ہیں دنیا ان کی عزت کرے اور باقی دنیا ان کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ ایئرپورٹ پہ ان کے پاسپورٹ دیکھ کے یا ان کا نام دیکھ کے صرف کہ یہ کوئی مسلمان ہے ان کو الگ لائن میں کھڑا کر دے، اگر یہ چاہتے ہیں ایسا کچھ نہ ہو، تو پھر ان کو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا. ان کو اپنے دماغ سے یہ سارا گند جو بھرا ہوا ہے، اور ابھی تک مجھے تو یہ اور یہ مقبول جان، انصر عباسی جیسے لوگوں کے اوپر شدید غصہ آتا ہے پاکستان میں. جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں نے جو ہے ہمارے معاشرے کو اور خراب کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد افغانستان آ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑے، سب سے چوڑے ہو کے یہ افغانستان کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہی طالبان جن کو پچھلے 20 سال یہ مارتے رہے اور اب کہتے ہیں جی بڑے سویلائزڈ ہو گئے. اگر یہ سویلائزیشن ان کی، اگر یہ سویلائزڈ ہوئے ہیں وہ، تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا پھر جہالت کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آرزو صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ بیسیکلی ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں. اور میں آج ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، بڑا اس نے اچھی بات کی ہوئی تھی. اس نے لکھا کہ ہمارے ملک کے اندر طالبان کی اتنی سمپتھی ہے کہ اگر کوئی جیسے ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملہ کر بھی دے تو ہم لوگ، بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں انہوں نے کیا، ہم کسی اور پر ڈال دیں گے. تو یہ اس طرح کی جو سمپتھی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں، اسلامک ملک ہیں، جیسے یو اے ای ہے، قطر، دونوں کے بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے، اور یو اے ای سے کافی زیادہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی آئی ہے. قطر کا تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت افغانستان میں، اور ملا حسن اخند سے ابھی قطر کے فارن منسٹر مل کے بھی گئے ہیں. آپ کچھ سمجھتی ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کوئی وہاں سے پریشر آ سکتا ہے، یا وہاں سے کوئی ایجوکیشن کریکلم طالبان ریسیو کر سکتے ہیں، یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، یا قطر میں، یو اے ای میں بڑی ماڈرن ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو ساری مڈل ایسٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، پاکستان میں تو خیر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پاکستان میں تو عمران خان صاحب مزید ایک جو ہے وہ عالمانہ انداز سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اندر کا مولوی صاحب جو ہے وہ جاگ کے جاگ رہے ہیں. تو مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں وہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑا پروگریسو سوچ کے لوگ موجود ہیں. وہ کیونکہ ان کو سمجھ ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ امریکہ سے کرنا ہے یا یورپ سے کرنا ہے یا اور ڈیولپنگ ورلڈ سے ہم نے کرنا ہے. چلو ڈیولپ ورلڈ تو ٹھیک ہے ہی ہے. تو ان پہ کوئی امید ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ، یا طالبان ان سے کوئی ایجوکیشنل چیزیں لے سکتے ہیں یا وہاں کی چیزوں کو فالو کریں گے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں، جو افغانستان کا کلچر ہے وہ حاوی ہوگا طالبان کے اوپر، اور وہ مڈل ایسٹ سے یا عرب ممالک سے کچھ نہیں لے سکتے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے اور آپ اس کو کس اینگل سے سوچتی ہیں؟ نہیں چیمہ صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی کوئی مدد کریں گے یا کچھ ایڈوائز کریں گے طالبان کو افغانستان کے لیے. کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک وہ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور ہر طرح کا ان کے پاس آئل ہو یا اور چیزیں ہوں جس کو دے کے وہ بہت امیر کنٹریز جو کہلاتی ہیں، وہ اپنے آپ میں ہی لگے رہتے ہیں. انہوں نے اپنی خود کی جنت ایک بنا رکھی ہے اسی دنیا میں. ان کے پاس جو ہے الکوہل بھی ہے، ان کے پاس عورتیں بھی ہیں، ہر طرح کی عیاشیاں وہ کرتے ہیں. اور اس سے نیچے جو کنٹریز آتی ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے خیال سے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے بھی پی لیں. تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ دوسری کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. انہوں نے اپنا ایک بنا رکھا ہے دائرہ جس کے اندر وہ رہتے ہیں، اور اس میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جو ان کے برابری کے ہیں. اگر کوئی ان کی برابری کا نہیں ہے اور ایسا ہے جس سے ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ یہ ہم سے کچھ مانگ لے گا،
یہ اب اکثر ہم رشتے داروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں, دوستوں میں بھی دیکھتے ہیں, کہ کوئی دوست ہمیں ایسا لگے کہ یار یہ تو کچھ مانگ بیٹھے گا, تو ہم اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے یا اس کے میسج کو بھی دیکھ کے اگنور کر دیتے ہیں. تو یہی حال اسلامک کنٹری کا ہے, اور اس میں یورپین کنٹریز کو ضرور داد دوں گی کہ ان کا اس طرح کی کوئی, جیسے سوری ٹو سے, لیکن اس طرح کی بے غیرتی ان کے اندر نہیں ہے. اگر کوئی یورپین ہو اور کوئی یورپین کنٹری ہو اور اس کے ساتھ دوسری یورپین کنٹری اس سے بے حد نیچے لیول پہ ہو, پیسے نہ ہو ان کے پاس, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مدد نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ایڈوائس نہ کریں اور کوشش نہ کریں کہ وہ اس پرابلم میں سے نکل آئے. یہ چیز اسلامک کنٹریز میں بالکل بھی نہیں ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ قطر ہو, کویت ہو, کوئی بھی کنٹری ایسی ہو جو کھاتی پیتی ہے وہ دوسری کنٹری کو بالکل, یہ جو OIC بنا رکھی ہے وہ ایک بہت بڑا جوک ہے دنیا کے لیے. یہ کبھی ایک دوسرے کے لیے نہ کھڑے ہوئے ہیں, نہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور نہ ہی انہیں فرق پڑتا ہے. یہ صرف اپنا رخ اس طرف موڑ لیتے ہیں جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے. تو پھر اگر انسان نے اسی پہ چلنا ہے تو آپ آبویسلی سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کی اس وقت فائنینشیل حالت کیا ہے, ان کی اکانومی کس جگہ سٹینڈ کرتی ہے. تو بالکل بھی کوئی بڑی اسلامک کنٹری جس کے پاس پیسہ ہے, نہ تو وہ ان کو ایڈوائس دینے کی کوشش کریں گے, نہ ایڈوائس دیں گے, نہ مدد کریں گے, نہ کچھ کہیں گے. اور یہ جیسے چل رہے ہیں یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اور ہمارے جیسے چھوٹی موٹی کنٹریز, وہ نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی ہماری حالت ہوتی ہے, تو ہم خامخواہ جا کے اور ایڈوائس بھی کر رہے ہوں گے اور بات بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ بھی دے رہے ہوں گے, لیکن باقی کوئی کنٹری نہ سامنے آئے گی, نہ افغانی جو لیڈیز ہیں جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں سڑک کے اوپر, جو رو رہی ہیں, نہ ان کی بات کریں گے. بلکہ ہمارے پیپر میں تو ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہو, ٹویٹر پہ بھی کافی وائرل ہے, کسی اردو پیپر نے ایک پکچر لگائی ہے کہ ایک خاتون بسکٹ کھا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا نارمل ہو گیا افغانستان. گواہ پہلے کیا بسکٹ نہیں کھا سکتی تھی خواتین؟ تو وہ ہمارے تو وہ مائنڈ سیٹ ہے نا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہے نا, جو بیچارے ڈونیشنز پہ چلتے ہیں, جو خیرات پہ چلتے ہیں, جو لونز پہ چلتے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بول دیں گے آج یہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن جو کر سکتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے, وہ نہیں کریں گے. ان کے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے ان جیسوں پہ ضائع کرنے کے لیے. وہ کہیں گے اچھا ابھی بھی ٹھیک ہے بتاتے, 2 کلو چاول دے دو اس کو دال دے دو, بس ختم, اس سے آگے کچھ نہیں. کوئی اپنے ہاتھ گندے نہیں کرے گا ان کے معاملے میں پڑھ کے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان کو ایڈوائس کرے گا یا ان کو بتائے گا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا ان کو کس قسم سے بیہیو کرنا چاہیے. یا آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کریں گے. ابھی جب ان کی گورنمنٹ بننی شروع ہوگی, آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے, پھر TTP والے آ جائیں گے بیچ میں, کہ ان کو لے کے شروع کریں گے, اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی ختم کریں گے. ان کے لیے کوئی بڑی کنٹری کے پاس فالتو کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے. بالکل سے. آخری سوال, ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کی خواتین جو ہیں, یا جو خاص کر ایک پروگریسو سوچ والی خواتین ہیں, جن کو لبرل لوگ کہتے ہیں, لیکن میں تو پروگریسو سمجھتا ہوں کہ لبرل بھی ہوتے ہیں, پروگریسو بھی ہوتے ہیں, سارے ہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں آرزو صاحبہ, وہ کیوں پروٹیسٹ نہیں کر رہی, اور ان کے اندر اس طرح وہ کیوں چیز نہیں آ رہی کہ ہم افغانستان کی خواتین کے لیے بولیں؟ یہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا عورت مارچ اور بڑا کچھ ہوا, لیکن افغانستان میں اگر اس طرح خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کچھ خواتین باہر نکلی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں جو خواتین افغانستان میں باہر نکلی ہیں وہ بڑی بولڈ ہیں, وہ بڑی بہادر ہیں, اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ باہر تو نکلی, انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنی آواز بلند کی. اور میں نے تو کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہیں جس میں طالبان کو کوڑے مار رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے, جس سے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اور تکلیف ہوئی. پاکستان میں خواتین کیوں باہر نہیں نکلی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ شاید نکلیں گی, یا بھی وہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی, یا کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے جو وومن ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں فار دا وومن آف افغانستان؟ نہیں, ایک چیز تو چیمہ صاحب, جیسے پلین میں آپ ٹریول آپ نے بہت بار کیا ہے, اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سانس لینے میں دقت ہو تو آپ کو جو ماسک گرے گا وہ پہلے آپ نے اپنے چہرے پہ رکھنا ہے, بعد میں دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی جو خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پچھلے کئی آئی تھنک 3 to 4 weeks میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے
उनको तंग किया गया, लाहौर इंसिडेंट हमारे सामने है, फिर नूर मखदूम केस है, और इसी तरह की कई चीज़ें हुई, एक टिकटॉकर को गोली भी मारी गई और बड़ा कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की फीमेल्स के लिए कोई बोल नहीं रहा, बिल्कुल बात की जा रही है, और जहाँ तक सोशल मीडिया पे भी बहुत कहा जा रहा है, और आज क्या कल से भी जो है वो हमारे यहाँ जो जिस तरह से मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जितनी डरपोक और जितनी कायर किस्म की ये गवर्नमेंट आई है, शायद ही कोई आई हो कि जो इतना मीडिया से डरती हो। तो ये जो एक गलत किस्म का बिल ला रहे हैं, उसके लिए भी 2 दिन से जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो है वो प्रोटेस्ट जारी है, वहाँ पे भी बहुत फीमेल जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और जाहिर है कि हम लोग अपने इस इशू में से निकलेंगे तो हम बाकी किसी के लिए बात करेंगे। पहले तो हमें अपने आप को जिंदा रखने की इस वक्त मुश्किल पड़ी हुई है, तो बिल्कुल लेकिन तब भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हद तक ही करें, लेकिन वो बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की वुमेन राइट्स की बात कर रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अभी पिछले कुछ 3 to 4 वीक्स में जो है इतना ज़्यादा माहौल को ख़राब कर दिया गया है, जो कि जिससे जर्नलिस्ट को तो नुकसान इतना नहीं होगा जितना इस गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि आप ना तो आवाज़ को रोक सकते हैं, ना आप एक सड़क चलते हुए को मना कर सकते हैं कि वो आपको बुरा भला ना कहे और आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बात ना करे। तो लोग इनकी परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, लोग इनको कहते रहेंगे जो गलत है। और अभी भी मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ सब हमारे जो जर्नलिस्ट हमारे दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं, कल से पूरी रात उन लोगों ने वहाँ पे गुजारी है। और ये इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि जो मीडिया को फ्री हैंड देंगे और ये वो, अगर मीडिया को फ्री हैंड नहीं देंगे तो ना देने से जो चीज़ इनकी गलत है वो सही तो नहीं हो जाएगी। सारी दुनिया देख रही है, सबको नजर आ रहा है कि किस तरह की इनकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, किस तरह से मुल्क चला रहे हैं, किस तरह से महंगाई हो रही है, और हर चीज़ स्पेशली हमारे पास तो हर नेबरिंग कंट्री से हमारा झगड़ा हो गया। पहले सिर्फ भारत था, अब तो कोई ऐसा नहीं बचा जो हमसे नाराज ना हो। चाहे आप ईरान को देख लें, चाहे अफगानिस्तान को देख लें, चाहे आप बांग्लादेश को देख लें, जिसका नाम नहीं, अब तो चाइना भी नाराज है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी फीमेल्स इतनी अभी भी स्ट्रांग हैं कि वो बाहर निकल रही हैं, वो बात कर रही हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो इन्होंने जीन्स वगैरह की बात की थी, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की, तो जाहिर है ये हम एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं अफगान फीमेल्स को और अपने आप को भी, क्योंकि ये वही कुछ यहाँ करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। अब ये और बात है कि उतना स्ट्रांगली जो हम बाहर निकलना चाहिए वो अभी हमने, जैसे कोई रोड ब्लॉक कर दें जाके या जाके पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाएं, ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पे भी अगर उठती रहे तो बहुत बड़ी बात है। और अभी तो आप देखें कि इस धरने का या इस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट निकलता है जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर बात है ये भी एक स्ट्रगल है, और मेरा ख्याल है ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट ये बेचारे वल्नरेबल भी होते हैं, इनके मालिकान भी इनको निकाल देते हैं, इनके ऊपर प्रेशर भी होता है, इन्होंने डिलीवर भी करना है, एश्योरेंसेस भी नहीं होती, इंश्योरेंस भी नहीं होती, और ख़ासकर जो छोटे चैनल होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और फीमेल जर्नलिस्ट और मेल जर्नलिस्ट जो है सो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एफर्ट पाकिस्तान के मीडिया जर्नलिस्ट, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से इमरान खान साहब एक मीडिया को कैद करने का सोच रहे हैं, ये इंतहाई जितना भी कंडेम किया जाए ये उतना ही कम है। और खासकर खवातीन के हवाले से जो आपने बात की, मेरा ख्याल है वी शुड कीप रेजिंग आवर वॉइस, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। और हमें बात करनी चाहिए, इससे लोग मोटिवेट होते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग सुनते हैं, दे नो दैट देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग ऑन ऑल ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली जो आपने आवाज़ उठाई, जो हमने कोशिश की, obviously I am sure it will make some difference, not completely, लेकिन कुछ ना कुछ तो difference पड़ेगा। Thank you very much Arzu Kazmi Sahaba for your time and valuable input. Thank you. Thank you so much, sir.